السلام علیکم. باتیں اور ملاقاتیں کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ یاسمین. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز سے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ناظرین جو پروگرام سے واقفیت رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات پاکستان کی ان نامور شخصیات سے کراتے ہیں جو کہ پاکستان کی ترقی میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں شبنم بلوچ صاحبہ سے، جن کا تعلق انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے ادارے سے ہے اور وہ پاکستان کی پہلی کنٹری ڈائریکٹر ہیں یہاں پر. ان کی پروفیشنل جو زندگی ہے وہ 20 سالوں پر محیط ہے اور ان کا تعلق سانگڑ سندھ سے ہے. انہوں نے مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے جن میں GIZ، آکسفیم GB، انٹرنیشنل ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، پاکستان کے علاوہ یمن اور ساؤتھ سوڈان میں بھی کام کر چکی ہیں. اگر آپ اخبارات پڑھتے ہیں تو اخبارات میں بھی ان کے نام سے آرٹیکلز اور کالمز چھپتے ہیں جن ایشوز پر وہ لکھتی ہیں. تو وداؤٹ اینی ڈیلے آئیے ہم ویلکم کرتے ہیں شبنم بلوچ صاحبہ کو. تھینک یو. تو شبنم صاحبہ، وی ہیو اے لاٹ آف تھنگس ٹو ڈسکس. سو ہم آپ کے بچپن سے شروع کرتے ہیں. آپ کیسے اپنے بچپن کو دیکھتی ہیں اور پھر یہ جو آپ کی پوری تعلیم نے جس طرح سے ایک پورے شبنم بلوچ کو ترتیب دیا اور وہ سارا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. Thank you so much, Shaista, first of all, inviting me and giving me this opportunity. And I really like the title, Baatein aur Mulaqatein. And I'm glad کہ آپ نے میرے بچپن سے اسٹارٹ کیا ہے کیونکہ most often people look at me the way I am now, but of course it has a huge journey, not only the 20 years of my professional career, but starting from a little girl from a village. So I belong to a rural Sindh basically. میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے، الہداد لغاری، ڈسٹرکٹ سانگڑ. اور میں نے اپنی جو پرائمری تعلیم ہے وہ گاؤں سے ہی حاصل کی. آئی واز ان کلاس 4th when we shifted to city سانگڑ. اور مجھے یہ آنر حاصل ہے کہ میں جس اسکول میں نے تعلیم حاصل کی وہ اسکول بلڈ بھی میری مدر نے کیا تھا اینڈ شی واز اے فرسٹ وومن ٹیچر ان دیٹ ولیج. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ واز کین کہ گرلس اسکول کھولے جائیں، لیکن وہاں پہ نہ تو ٹیچر ملتی تھی، نہ کوئی ایسا تھا کہ کمیونٹی وہاں پہ لینڈ دے اور اس کے بعد وہ اسکول بنایا. پھر ٹیچر کہاں سے آئے؟ ذرا لوکل ٹیچر چاہیے ہوگا. تو وہ زمین میرے نانا نے دی تھی اینڈ مائی مادر واز جسٹ شی اسٹڈیڈ 5 years ان اسکول. تو اس کے بعد وہ سارا پرائیویٹ ہی پڑھی تھی، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم شی واز جسٹ 5 years ہیڈ اسکولنگ. تو اس اسکول میں پڑھی. تو وہ اسکول انہوں نے خود ہی بنایا تھا. زمین تو مل گئی، ٹیچر بھی ہائر ہو گئی، بٹ دا ولیجرس ور ریلکٹنٹ. کوئی بھی تیار نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی اسکول بنے. سو شی ہر سیلف الون شی واز دا ون کو مٹی اٹھا کے انہوں نے وہ اسکول بنایا تھا. تو اس اسکول میں نے اپنی پرائمری تعلیم حاصل کی تھی. پھر جب میں کلاس 4th میں آئی تو پھر ہم لوگ سٹی میں گئے. آئی اسٹل ریمبر وین وی آر موونگ ٹو سٹی دا ہول ولیج واز لائک یہ لوگ تو بالکل ہی نکل گئے کمیونٹی سے اور یہ ہو گیا. اینڈ دیر واز اے لاٹ آف بلیم آن مائی فادر کہ دیکھیں اس کی بیوی تو جاب کرتی ہے، اب بچوں کو بیوی کو شہر لے کے جا رہا ہے. اینڈ دین ایوری تھنگ انڈر دی امبریلا. اینڈ آئی ریمبر دیر واز اے لوکل بس ان وچ وی ور شفٹنگ موونگ. اتنا سامان تو اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے لوگوں کے پاس. تو موونگ ٹو دا سٹی اینڈ وہ جرنی کوئی 45 منٹ کی تھی، لیکن مجھے لگا وہ بہت ہی لمبا سفر ہے. اٹ واز لائک آئی واز ویٹنگ ٹو ریچ ایٹ دا سٹی کہ وہ شہر کیسا ہوگا. آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ ہاؤ سٹیز لک لائک اینڈ آل دیٹ. And then I was enrolled into Sindhi Man School in the city, and when I was enrolled I was in class 4. So that was a cultural shock to me. آپ نے سنا ہوگا نا cultural shock ہوتا ہے کہ کلچر سے دوسرے سے. اینڈ جب میں اسکول میں تھی اپنے گاؤں میں تو آئی واز دا موسٹ بریلینٹ گرل ایور. کہ میں کلاس یعنی کہ 3 میں تھی تو میں کلاس 8 اور 9 کی لڑکیوں سے کمپیٹ کرتی تھی. بولنا ہو، لکھنا ہو، پڑھنا ہو، مجھے ایک دفعہ دیکھنا ہوتا تھا اینڈ آئی واز تھرو دا ہول بک، کچھ بھی ہو. لیکن وہاں پہ پہنچ کے کیونکہ وہ کلچرل شاک اتنا تھا دا اربن گرلس اینڈ دیئر اسٹائلس اینڈ دیئر کنورزیشن، آئی واز ناٹ یوز ٹو آف اٹ. تو وہ کلچرل شاک مجھے ایسا لگا کہ آئی بیکم اے کوائٹ اسٹوڈنٹ، بالکل ہی چپ ہو گئی. آئی اسٹارٹیڈ انڈر مائننگ مائی سیلف. اس ٹائم پہ ظاہر ٹیچرس کی شاید وہ ٹریننگ نہیں تھی کہ وہ بچے کو کیسے اس سے نکالیں. سو آئی ریمینڈ تھرو آؤٹ مائی ہائی اسکول in that cultural shock, dealing with urban girls and the way of speaking and everything. اور جب میں ہائی اسکول میں آئی تو اٹ واز فرسٹ ٹائم آئی ایکچولی فیلٹ اے شاک آف ڈسکریمنیشن، ریسزم اینڈ آل دیٹ.
میں ابھی یہ نام دے پا رہی ہوں نا, اس وقت مجھے یہ نام نہیں آتے تھے. اینڈ آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ میں واٹ از دس آئی ایم پاسنگ تھرو. میں تو اتنی بریلینٹ گرل تھی اینڈ آئی واز ٹاپر اینڈ آل دیٹ, واٹس ہیپننگ ود می. سو بیکاز مائی مدر واز ورکنگ اینڈ آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ میں کس سے بات کروں. سو وہ سارے میرے جو سال تھے نا وہ بڑے خاموشی میں گزرے. The only refuge I had was reading. I used to read a lot of books. There was a parallel world going on جس میں میں refuge لیتی تھی. We had a small library at our home. تو میری امی کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا, تو وہاں سے میں نے یہ عادت جو ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کی. But till the time I was in college, تب تک میرے ٹیچر سے ڈٹرمائن کر چکے تھے کہ آئی ایم گڈ فار نتھنگ بیکاز آئی ڈونٹ اسپیک, آئی ڈونٹ ہیو دیٹ ایک ہوتا ہے نا کہ وربل کمیونیکیشن اسکل, اینڈ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی prominent, participate in everything. So there was everything which was in my head, which was going in parallel, but there was nobody able to see that. My teachers were discouraging me. As I mentioned, it was a cultural and urban and ethnic kind of a discrimination which I went through. بٹ ایک چیز میرے ذہن میں یہ کلیئر تھی, مجھے اس وقت آرٹیکولیٹ کرنا نہیں آتا تھا, بٹ یہ مجھے بڑا کلیئر تھا کہ آئی ایم مچ مور دین دیٹ. آئی نو دیٹ آئی ایم کیپیبل. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, میں ان سے کہیں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں, لیکن اس وقت مجھے یہ کریج نہیں تھا, آرٹیکولیشن نہیں تھی کہ میں اس کو کیسے بولوں. سو دس از ہاؤ مائی ارلی ایئرس لک لائک. سو گھر میں ہی ایسا ماحول دیکھا رائٹ کہ والدہ صاحبہ اتنی اسٹرانگ تھیں کہ انہوں نے مطلب ایجوکیشن جیسے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک میرا خیال ہے ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا, جس کے لیے ہم اپنی بچیوں کو جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں, اسکول بھیجتے ہیں. سو وہ والی چیز تو آپ کو بچپن سے ہی آپ نے دیکھ لی تھی کہ, تو وہ کوئی بھی نہیں اس کو فگر آؤٹ کر سکا کہ یہ جو اس بچی کے اندر ایک اسٹرانگ لڑکی جو ہے, جس کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز آپ کی والدہ کی طرف سے ہی آپ کے اندر آئی ہوں گی. سو وہ والے گیپ کو آپ نے کس طرح سے پھر اوور کم کیا؟ I think as I mentioned, readings, of course, my mother was a role model because she broke all the barriers. وہ دنیا کچھ بھی کہتی تھی نا, وہ کلیئر تھی کہ اس نے کرنا کیا ہے اور وہ کیا کر رہی ہے. And she had a mindset that I do not need to be approved by everyone. I know what I am doing. یہ میں نے ان سے سیکھا کہ آپ جو کر رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ دنیا کے اگر ہر بندے کی طرف دیکھیں گے کہ you need a social approval all the time, it makes you weaker. Then you don't have your own way. کیونکہ جب آپ اپنا اون وے, اپنا اوریجنل وے آف تھنکنگ لے کے آتے ہیں دنیا میں, دیٹ از یور یونیک کنٹریبیوشن. ادروائز ایوری تھنگ از ہیپننگ اراؤنڈ. تو دیٹ واز مائی رول ماڈل ایٹ دیٹ ٹائم. اینڈ دین وین آئی انٹرڈ انٹو یونیورسٹی, آئی واز این انجینئرنگ اسٹوڈنٹ. ابھی آئی نو نتھنگ اباؤٹ انجینئرنگ ایٹ دس. شبنم صاحبہ, آپ نے یہ تو چلیں ریئلائزیشن بعد میں ہوئی کہ ایک اندر کا ایک انسان ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جس قسم کا کریئر اپنے لیے چنا, مطلب جیسے ایگریکلچر انجینئرنگ, اس زمانے کے اندر تو یہ والا پروفیشن شاید کسی کے دماغ میں بھی نہیں آیا ہوگا, بیکاز اس زمانے کے اندر زیادہ تر انکریج یہ کیا جاتا تھا کہ لڑکیوں کو یا تو ٹیچر بننا چاہیے یا ڈاکٹر بننا چاہیے. ہاؤ یو بیکم انجینئر, اور وہ بھی ایگریکلچر انجینئر؟ True. I mean, this is an interesting question, and to tell you the truth, اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ what field I am picking, like the technical details of that field, کیونکہ اس وقت اتنا نہیں ہوتا تھا کہ counseling ہو, and you didn't understand your choices, and you didn't have exposure to many choices, because as you mentioned, medical یا teacher یا 9 to 5 indoor job, like that was the thing کہ 9 to 5 ہو لیکن وہ indoor ہو, باہر کی دنیا سے کوئی exposure نہ ہو. لیکن بائی دیٹ ٹائم آئی ہیڈ دیٹ ریئلائزیشن, لائک مجھے ایک بڑی چیز کلک ہوتی تھی, دیر واز اے ریبل ان سائڈ می. میں اکثر یہ دیکھتی تھی کہ جو میری فیملی کی خواتین ہیں, میرے محلے کی خواتین ہیں, یا میرے گاؤں کی, جیسا کہ میں نے بتایا کہ آئی بلانگ ٹو اے رورل سندھ, تو مجھے لگتا تھا کہ خواتین ظاہر ہے وہ موسٹلی گھر پہ ہوتی تھی یا وہ تھوڑا بہت کھیتوں میں کام کرتی تھیں, لیکن دے ور کلوزر ٹو دیئر ہوم, وہ ان کے اپنے کھیت ہوتے تھے, اور پھر وہ گھر آتی تھیں یا وہ گھر پہ ہوتی تھیں سارا دن. مرد جو ہوتے تھے وہ باہر کام کرتے تھے ظاہر ہے, اور دنیا کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. تو جب شام کو باہر آتے تھے نا, تو دے یوز ٹو ٹیل دا اسٹوریز آف ایکسٹرنل ورلڈ, کہ باہر یہ ہوا, پھر وہ ہوا, دنیا ایسی ہوتی ہے, پھر میں نے یہ ڈیل کیا. سو فار دیم ہی واز اے ہیرو, لائک ڈیلنگ آل کائنڈ آف اسٹف, اینڈ دے یوز ٹو لسن ٹو ود ہول فیسینیشن, کیونکہ ان کا ڈائریکٹ ایکسپوجر ایکسٹرنل ورلڈ سے نہیں تھا. تو ہمیں سیکنڈ ہینڈ پتہ تھا کہ دنیا ایسی ہوتی ہے اور اس کو ڈیل ایسے کرنا ہے. وی آر نیور الاؤڈ ٹو ڈیل ود دا ورلڈ کہ بری اچھی جو بھی ہے, بٹ لیٹ اس ہیو دیٹ ایکسپیرئنس. تو میرے اندر یہ ریبل تھا کہ مجھے کرنا وہی ہے جو سب سے مختلف ہو. واٹ آئی ایم ٹولڈ وہ مجھے نہیں کرنا, کیونکہ مجھے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ واٹ وی آر ٹولڈ وہ ایک بائسڈ اسٹوری ہے. اور پھر لیٹر ان مائی لائف آئی ہرڈ ٹیڈ ٹاک بائی اے نائجیرین آتھر.
شیمامانڈا انگوزی, شی از مائی ڈریم آتھر. ان کا ایک ورلڈ فیمس ٹاک ہے ڈینجر آف اے سنگل اسٹوری. تو اس میں وہ بتاتی ہے کہ شی بلانگ ٹو نائجیریا, وہاں پہ اسے پڑھنے کا بڑا شوق تھا اسٹوری بکس, شی از اے اسٹوری رائٹر, تو اسے اسٹوری بکس پڑھنے کا بڑا شوق تھا. لیکن وہاں پہ نائجیریا میں لوکل اسٹوری بکس نہیں ملتی تھیں یا بہت لمیٹڈ تھیں, تو وہ ظاہر باہر سے آتی تھیں. تو جو باہر کی اسٹوریز تھیں اس میں جو کیریکٹرس ہوتے تھے وہ سارے گورے ہوتے تھے, اور وہ سنی ڈے ان کے لیے اچھا ویدر ہوتا تھا, جبکہ یہاں پہ سنی ڈے از ناٹ اے گڈ ویدر ایکچولی. اور وہ ناشتے میں ایپل کھاتے تھے اور اس طرح کی چیزیں کھاتے تھے جن کا ایکسپائر ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے یوں لگا کہ کیریکٹرس جو اسٹوری میں جو ڈیزرو کرتے ہیں نا, دا کیریکٹر ٹو بی پارٹ آف دا اسٹوری, دے لک لائک دیٹ. ہمارے جیسے لوگ شاید اسٹوری کا کیریکٹر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے, یا وی ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی دیٹ. اینڈ آئی واز آئی کیپٹ فورسنگ مائی سیلف کہ سنی ڈے از اے گڈ ڈے اینڈ اٹس اے گڈ ویدر اینڈ آل دیٹ. بٹ لیٹر آن لائف میں جب میرا ایکسپائر ہوا, میں نے لوکل لٹریچر پڑھا, لوکل اسٹوریز کو دیکھا اور دنیا میں باقی ڈائیورسٹی دیکھی, تو دین آئی ریئلائز کہ دیٹ واز اے سنگل اسٹوری دیٹ واز پٹنگ مائی سیلف ان ٹو دا ڈینجر آف بلیونگ ان دیٹ کہ دس از دا اونلی ٹروتھ. So then I kind of met to my realization that the story which men folk are telling us are the women who are born through, are product of that system, because they have learned that behavior. So the story they are telling us, this is a single story. I don't have to be be the victim of that single story. So I have to create my own story, because there are so many stories and my story deserve to be told. This is my own struggle, it's my own strength, so I have to show the world. So that was kind of a rebel in my mind کہ کچھ کرنا مختلف ہی ہے. So مختلف وقت انجینئرنگ ہی تھا, ظاہر میڈیکل واز like so much selected for women and teaching was like for women, but engineering was always discouraged کہ یہ لڑکوں کا ہے, اگر بیٹا بیٹی ہے لڑکا انجینئرنگ کرے گا اور لڑکی میڈیکل کرے گی. دیٹ واز پری ڈیسائیڈڈ. ہاں, یہ تو ہمارے سوسائٹل بائسز ہیں جو ہم شروع سے ہی اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے ہم خود ہی تجویز کر دیتے ہیں انسٹیڈ کہ جو بھی ان کے انٹرسٹ ہوں. لیکن آپ کی مزے کی بات, لکی بات یہ ہے کہ آپ کو اب پروفیشن بھی آپ نے, مطلب آپ کے اگر ہم ایشوز دیکھیں جس پر آپ کام کرتی ہیں, ویدر اٹس کلائمیٹ چینج, ویدر اٹس رسک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, پھر آپ کا ریسکیو ہے, آپ بہت زیادہ نیوٹریشن پہ کام کر رہی ہیں. اور اوبیسلی جب ہم سندھ کو دیکھتے ہیں وہاں پہ اس قسم کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, آپ بچوں کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. سو یہ کس طرح سے کنیکشن بنا, بیکاز ہمارے یہاں پہ اب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو آپ کی پڑھائی ہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے, خاص کر کے جب آپ نے تھیوری اس چیز کی پڑھی ہو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب جو جن کرنٹ ایشوز پہ آپ کام کر رہی ہیں وہ کتنا مددگار ثابت ہو رہا ہے, ریلیونٹ ہے, نہیں ہے؟ Actually after engineering I did couple of more degrees as well, کیونکہ مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا, and I always wanted to try کہ what works for me, because there was nobody to tell me what works for me, so I needed to explore. I did master in economics and education and couple of more masters as well, and then I kept exploring, and then I went to Australia to do this diploma in counseling, behavior counseling. So all of that helped me to navigate through my life, because choices matter in your life. You need to understand your choices. اور اسپیشلی جب میں باہر تھی آسٹریلیا میں, جب میں پڑھ رہی تھی, تو دیٹ پیریڈ واز کوائٹ ہیلپ فل فار می, بیکاز آئی واز اوے فرام آل دا نوائز جو کہ یہاں پہ تھا کہ یہ کرو وہ کرو, ایسا ہی کرنا ہے, دس از دا رائٹ چوائس. بیکاز وی اسپیشلی, آئی مین ایوری باڈی, بٹ وی اسپیشلی وومین آر ججڈ بائی آور چوائسیز, اینڈ وی آر ناٹ allowed to make choices which make sense to us. We are allowed to make choices that make sense to others, like the family or the society or community, whoever, but اگر ہم اپنے لیے کچھ کرنا چاہیں تو there are a lot of barriers, we all know that. So when I was in Australia there was some quiet time and I was exposed to so many different books. ان بکس نے میری بڑی مدد کی. They helped me to navigate through, to understand myself and to create a story for myself and to give narrative what I am thinking. So that was very helpful. So I would say all these exposures and thinking and reflection and hundreds of books which I have been reading, they all helped me to navigate through the challenge of what I have learned in my life, to unlearn some of those. So آپ جو سوسائٹل بائسز اور ڈسکریمنیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, ہاں, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اندر لیڈرشپ رولز میں بھی آپ رہیں, آپ کا سب سے پہلے تو یہ لیڈر جو کلائم کرنا ہے یہ بذات خود اپنے اندر ہی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز پر ہیں اور
کافی سالوں سے ہیں. سو ہمارے اندر یہ جو بچپن سے یہ جو ڈسکریمنیشن جس کا ہم سفر کرتے ہیں, اور آپ نے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا, ہمیں بہت کم ایسے لوگ نظر آتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ایز اے فیملی اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہونی چاہیے؟ ورک پلیسز پہ ایسی پالیسیز کیا ہونی چاہیے جس سے ہم خواتین کو انکریج کریں تاکہ وہ ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز پر آئیں؟ No, that's very important. It begins from your school and then your family and of course your workplace and society as a whole. کے encourage لیکن صرف لفظوں سے نہیں, کیونکہ there's a lot of talk about encouraging women and women empowerment and inclusive policy at workplace, but not necessarily everybody is walking their talk. So it is very important to understand that and create so many role models as well. Because I remember when I joined not this position but first ever when I was in a decision making position and I was in a leadership role, the first realization which I was exposed to was like the women are not exposed to power. We are always discriminated, so we don't know how to exercise the power. And we have a lot of empathy when we exercise our power, and then we are judged harshly because of our empathy. People think that, especially our in the society which is patriarchal, they think that this empathy is weakness, which is not. If you look at all the leadership qualities at the moment, وہ ساری ایسی ہیں جو کہ بڑی feminine quality کی ہیں, کہ اس میں empathy ہو, اس میں connectedness ہو, اس میں emotional intelligence ہو. We all had that, but nobody confirmed that belief. Yes, you have it and you can do it. So ایک تو یہ میسیج دینا ہے کہ you can be anything, you can lead, or you can be yourself basically, because we all have different unique skills and unique capabilities and unique qualities. What we need to do is our system includes family and community and school and everything. They need to believe us and they need to create an environment جو بیریئرس کریٹ کرنے کے بجائے انیبلرس کو کریٹ کرے, ایسی چیزیں جو ہمیں انیبل کریں ٹو موو فارورڈ. And another challenge was because people are not used to of like a woman exercising power and women in a leadership role, though because of your position they on your face they accept you, but on your back there are a lot of undermining discussion of your leadership. Okay, this is a tough job and this requires a lot of how would you balance being between strong work and all family that and stuff? Yeah. I remember one time I gave an interview for a leadership position in an international organization of repute who believe in their work in terms of promoting women leadership. I was the top candidate. I was selected in the interview because the panel told me later that you are selected, and I got to know that I am selected. But the organization later on decided that this is a tough position, this is a very difficult position, lot of difficult things to do, so let us not hire a woman and hire a second candidate who is coming in the second list of the in the merit. So that has been happening, but it doesn't mean that you just give up. You really have to continue your struggle and be resilient. بالکل. اسی ریزیلینس کو دیکھتے ہوئے ہم جن کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹر اور اس ساری چیز کو دیکھتے ہیں اس سے خواتین بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں, اور آپ لوگ ایز این IRC بہت زیادہ کمیونٹی کے اوپر اور گراس روٹ پہ کام کری, اور ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کی انکلوژن کے اوپر بھی کام ہے. تو خواتین کو ایک تو یہ کہ کیسے آپ لوگ انکلوڈ کرتے ہیں تاکہ ان پہ کم سے کم امپیکٹ پڑے کلائمیٹ چینج کا, چاہے وہ قدرتی آفات ہوں. ہم نے پچھلے عرصے میں دیکھا ہے سیلاب سے بہت زیادہ خواتین, پریگننٹ ویمن, ان کی ہیلتھ اور وہ ساری چیزیں. So how do you include women and how do you empower them? دیکھیں, ہمارے جیسے جو ادارے ہوتے ہیں جیسے انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی, ہم کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جن کی لائفز جو ہیں اور لائیولیہڈس جو ہیں وہ کسی نہ کسی کرائسس کی وجہ سے شیٹرڈ ہوئے ہیں, چاہے وہ کرائسس کلائمیٹ کا ہو, چاہے وہ کرائسس ڈسپلیسمنٹ کا ہو, کانفلکٹ ریلیٹڈ ہو, کسی طرح کے کووڈ میں جو کرائسس تھا. So the people who are affected by this crisis and their lives and livelihoods are shattered, we support them to rebuild their life and to take charge of their lives. تو جو ہمارے ایکسپیرینس نے ہمیں یہ بتایا کہ جو کرائسس ہوتے ہیں, ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں, وہ جینڈر نیوٹرل نہیں ہوتے. They impact more to the people who are weak, who are vulnerable, who have less exposure and capacity to deal with such situations. تو وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ خواتین ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں, اور خواتین بھی وہ جو موسٹ ولنریبل ہے, not maybe the urban class elite women,
but the rural women who are exposed to lot of disasters and conflict situations, تو وہ ہمارے کی کلائنٹس ہوتے ہیں. تو وی ورک ود دیم. ہماری جو پروگرامنگ ہوتی ہے ان کی ڈیزائننگ سے لے کے ان کی پارٹیسپیشن سے ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم کوئی پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ ان کی پارٹیسپیشن سے ایسے کرتے ہیں کہ ہم پہلے ان کا نیڈ اسیس کرتے ہیں. تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ وین یو گو فار نیڈ اسسمنٹ, اگر میں آپ کو ریسنٹ فلڈ کی ایگزامپل بتاؤں جو 2022 میں ہوا تھا, وین مائی فیلڈ ٹیم دے ور کنڈکٹنگ نیڈ اسسمنٹ آف ہیلتھ. فار ایگزامپل میں اگر آپ کو ہیلتھ کی ایگزامپل دوں تو جو مرد تھے دے آئیڈینٹیفائڈ پرائمری ہیلتھ کیئر ایز اے نیڈ, کہ ظاہر ہیلتھ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا, پانی تھا ہر جگہ پہ, لوگ پہنچ نہیں پا رہے تھے, تو ہیلتھ کیمپس اور موبائل ہیلتھ کیمپس اور اس طرح کی باتیں ہوئیں. But when you spoke to women, they spoke about, جو women related health issues ہیں, sexual reproductive health specifically, mental health کے issues انہوں نے بتائے. There were so many women who were pregnant, they wanted services in that. تو women کی جو needs تھی وہ reproductive health کے حوالے سے زیادہ تھی, but men spoke about, more the primary health care. تو یہ فرق تھا. تو دین وی اسٹیبلشڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ موبائل کیمپس, جو کہ پریگننٹ وومن تھیں یا جن کے پاس جو دودھ پینے والے بچے تھے اور جو مینٹل ہیلتھ ایشوز سے گزر رہی تھی اس وقت. تو وی ٹارگیٹڈ دوز کلائنٹس. تو وی اسٹارٹ ود دا کنسلٹیشنس ود وومین, اور ہم تقریباً سال میں سمجھ لیں کہ 1.5 ملین کے قریب لوگوں کو ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس 1.5 ملین میں سے 70% جو ہوتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں. سو اٹ از ٹارگیٹڈ. تو جب آپ خواتین کو سروسز دے رہے ہیں اور وہ آپ کا کی کلائنٹس ہیں, تو اٹ میک سینس کہ آپ کی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ اسی گروپ سے بلانگ کرتی ہو. یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ کنیکٹڈنیس اینڈ یو آلسو نیڈ ٹو ہیو دیٹ لیوڈ ایکسپیرینس سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ فرام ویئر اٹ از کمنگ آن. کیونکہ ابھی فلڈ کے دوران جب میں خود گئی تھی فیلڈ میں, تو میرے ساتھ ظاہر میرے کلیگس بھی تھے, کافی سینئر لوگ بھی تھے, بٹ دے واز اے بیریئر. وہ خواتین کے ساتھ جا کے بات نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کی نیڈس کیا ہیں یا وہ کس اس میں سے گزر رہی ہیں. بٹ اٹ واز ایزیئر فار می ٹو ٹاک ٹو دیم اینڈ دے ور ٹیلنگ دیئر اسٹوریز. انہوں نے اپنی جو بھی سچویشن تھی, جو بھی حالات تھے, جو بھی اسٹوری تھی, کس سچویشن سے گزری ہے, ان کی نیڈس کیا ہیں. اور سم ٹائمس, بلکہ آفن ٹائمس آئی ہیو آبزروڈ کہ وومین اپنی نیڈس بتاتے ہوئے بڑا شرماتی ہیں. انہیں یہ بتایا نہیں گیا کہ آپ کی نیڈس میٹر کرتی ہیں. فار دیم اٹس لائک سم تھنگ کہ اچھا ہانے سندھی میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھہو ادھی چھڈیو ہانے اساں جو چھا ہے بچے کو ہی چون تھا انہن کے تاں بدھی وٹھو یہ صحیح گال پیا کن اساں جی. Then you have to give them confidence کہ no, your needs matter. You please, اور you are also important. اور ہم نے خود بھی یہ دیکھا کہ اخبارات کے اندر جب ان سے پوچھا گیا کہ خواتین کی کیا نیڈز ہیں, تو پرسنل ہائیجین کی اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ان کے ریگولر یوز کی ہیں, اس کے اوپر بھی اتنی زیادہ کنٹروورسیز بن جاتی ہیں. ایون اگر واش روم اور ٹوائلٹس وغیرہ کا ایکسیس کی بات کریں تو اس سے بھی ریلیٹڈ کتنے زیادہ ایشوز ہیں جو کہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے میں بہت زیادہ اس طرح کے واقعات بھی بہت زیادہ آئے کہ وہ ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیز ہیں اس میں خواتین کی جو آواز ہے, ان کی شمولیت ہے, وہ بہت میٹر کرتی ہے. اور یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے کہ ان کا انکلوژن کتنا امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں پہ اگر میل ڈومینیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں, میل ڈومینیٹڈ سیٹس ہیں, وہاں پر ان کا کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ مردوں سے ہی بات کر کے ان کی نیڈ اسیس کریں. اور جو اتنا بڑا ہمارا چنک ہے آبادی کا, نصف حصہ, ان کو ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں. یہاں پر ایک اور بات جو آپ بار بار آپ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی بھی بات کی. ہمارا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو پورے پاکستان میں, ہمارے پاس تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس انرولڈ ود اس. اور ہمارے پاس ایسے بھی علاقوں سے اسٹوڈنٹس ہیں جہاں بہت زیادہ قدرتی آفات سے متاثر ہوتے ہیں. سو ون ایز این ایکیڈیمیا کے ساتھ بھی آپ کا بہت زیادہ کام ہے. ابھی ہم پچھلے دنوں میں دیکھ رہے تھے کہ آپ کا ایک MOU بھی سائن ہوا ہے ایک خیرپور کی یونیورسٹی کے ساتھ. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی, ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب یونیورسٹی سے نکلیں تو ان کے پاس انٹرنشپ کی اپرچونیٹیز ہوں. تو کیا آپ کا ادارہ ایسے کوئی والنٹری, پیڈ اور ان پیڈ اس طرح کی انٹرنشپس آفر کرتے ہیں, اور اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کو ایکسیس کر سکیں, اس میں انرول ہو سکیں؟ نو ایبسلیوٹلی, بیکاز یوتھ از اے فیوچر. اور کلائمیٹ میں سب سے زیادہ افیکٹڈ یوتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا صرف آج متاثر نہیں ہو رہا, ان کی تو پوری نسلیں جو ہیں وہ آگے چل کے دے ول ہیو نو فیوچر لٹرلی, اگر ہم کلائمیٹ چینج کو اس وقت اڈاپٹیشن اور اس میں میٹیگیشن پلان پہ نہیں جاتے.
So we engage youth through mainly through academic institutions. We have partnership with several universities. Islamabad में भी हैं और provinces में भी हैं, KP, सिंध, बलूचिस्तान, सारे provinces में हमारा है. तो उनके साथ जब हम engagement करते हैं तो फिर उनके youth को हम engage करते हैं through volunteer opportunities, through internship opportunities, through जब कोई disaster आता है, जैसे हम surveys करते हैं इस तरह के need assessment के, तो हम उन बच्चों को engage करते हैं, उनकी trainings करते हैं, उन tools पे उनको बताते हैं community mobilization के tools. तो उनके लिए भी वो जो subjects पढ़ रहे होते हैं इस तरह के, तो when they go on ground and look at the realities and they interact with the people and वो tools वगैरह use करते हैं, तो उनका भी साथ साथ जो है ना वो not only skill development होती है, लेकिन overall जो mental makeup होता है, they also go through that. और हम prioritize mostly उन्हीं universities को करते हैं जो उन्हीं communities में बनी हुई हैं, जैसे खैरपुर यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, या बलूचिस्तान में हमारे पास सेवरल यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो मोस्टली क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज़ में वही बच्चे आते हैं जो कि डिज़ास्टर प्रोन एरिया से ज़्यादा हैं, दे आर डायरेक्टली अफेक्टेड, तो वही फिर कम्युनिटीज़ में जाके अपना सपोर्ट करते हैं. दो वी हैव पार्टनरशिप विद सम prestigious universities like NUST as well to work through जो technical solutions हैं या research different तरह के national level पे होती हैं. But we engage youth through internship, through volunteership, awareness raising programs. Universities में जाके हम काफ़ी seminars भी arrange करते हैं on different topics which matters in terms of what they are studying at the moment and how they are going to contribute in future. अच्छा शबनम साहिबा, 2022 का जो फ्लड आया था उसमें IRC ने एंजेलिना जॉली को भी पाकिस्तान बुलाया था और वो तकरीबन 2 दिन आपके साथ रहीं और उन्होंने फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ को विज़िट किया. प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताएं, वो आपका कैसा रहा तजर्बा उनके साथ? No, thank you so much. I'm glad that you asked this question. I would say this was a lifetime experience for me. क्योंकि ज़ाहिर एंजेलिना जोली बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन वर्कर भी हैं, तो उनको हम सब जानते हैं, हम सबकी फेवरेट हैं ज़ाहिर है. तो जब मुझे ये बताया गया कि शी वांट्स टू विज़िट, उन्होंने खुद इनिशिएट किया था कि उनका अपना दिल था कि वो यहाँ पे आएँ और ये भी उनकी चॉइस थी, उनका डिसीजन था कि IRC उन्हें होस्ट करे, ये उनका डिसीजन था. तो शी अप्रोच्ड अस और फिर हमने उसका विज़िट ऑर्गेनाइज़ किया. वो ये चाहती थी कि जो फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं वो ख़ुद जाके वहाँ देखें और लोगों से मिलें, बात करें. 2 दिन वो थी मेरे साथ, मैं कंटिन्यूसली उनके साथ थी, ट्रैवल भी साथ किया, लंबे लंबे रास्तों पे हेलीकॉप्टर्स में भी हम साथ थे क्योंकि रोड्स पर तो ज़ाहिर है उस वक्त वो सिचुएशन भी नहीं थी. हम उन्हें दादू लेके गए थे क्योंकि दादू सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था फ्लड से. और जब हम दादू के जहाँ पे गए थे जिन गाँव में, तो वहाँ पे 9 फीट पानी अभी भी खड़ा था, तो हमें कश्तियाँ लेनी पड़ी थी और शदीद गर्मी थी, कोई 45-49 के करीब डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे गर्मी थी. तो जिस तरीके से मैंने उन्हें देखा थ्रू आउट द ट्रैवल, थ्रू आउट द विज़िट, वो एक लम्हे के लिए भी थकी नहीं. गर्मी हो, पानी पूरा दिन, खाना ना हो, पानी है नहीं है, एक लम्हे के लिए भी थकी नहीं. उसके पास एक ही रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ मेरे इस विज़िट को जो है ना एक पर्सनल ह्यूमैनिटेरियन विज़िट रहने दें. इसको मतलब इट्स नॉट ए हाई प्रोफाइल विज़िट. तो ये चाहती थी कि ना मीडिया को पता चले ना किसी और को बताया जाए, क्योंकि ज़ाहिर वो सेलिब्रिटी हैं, तो वो फिर वो चाहती थी कि हेडलाइन मेरी ना बने, आई शुड नॉट बी इन द हेडलाइन. मेरा ये मकसद है कि जो इतना बड़ा क्राइसिस आया है, इतना बड़ा डिज़ास्टर आया है, तो इन लोगों पे जो गुज़र रही है मैं उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाऊं, तो वो हेडलाइन बने, मैं हेडलाइन ना बनूं. Having said that, of course she is a celebrity, so everybody was trying to approach and media and everybody, लेकिन हमारी पूरी कोशिश थी कि वो कहीं पे अपीयर ना हो. लेकिन वो घंटों तक मतलब उन ख़वातीन के साथ वो पानी में, कश्ती में, टूटे हुए घरों में, छतें नहीं हैं यहाँ पे, मतलब जानवर कहीं पे मरे भी पड़े थे क्योंकि बिल्कुल नए नए दिन थे फ्लड के. तो उसके चेहरे पे जो कंसर्न था या जो बातें थी ना, वो एक अलग थी, एक अलग चीज़ थी, वो हमने कभी नहीं देखी. एट दैट टाइम शी वॉज़ नॉट अ सेलिब्रिटी, शी वॉज़ नॉट एंजेलिना जोली, शी वॉज़ जस्ट अ वुमन टॉकिंग टू वुमन एज अ ह्यूमैनिटेरियन काइंड ऑफ स्पिरिट. अंजलिना ने what she was saying about her story कि वो जब I think she was in her late 20s, तब से उसने ये काम स्टार्ट किया है. वो तकरीबन दुनिया के 50 से ज़्यादा जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं और दुनिया के तकरीबन हर बड़े डिज़ास्टर में वो गई हैं, लोगों से मिली हैं. तो इन दिस वे शी इज़ बिन मोर एक्सपीरियंस देन अस, अगर देखा जाए तो. और उसको इतनी नॉलेज थी इन सारी चीज़ों की,
اور سب سے زیادہ جو بات کرتی تھی نا، ظاہر وہ اپنے ایکسپیرینس بتا رہی ہوتی تھی، لیکن وہ سب سے زیادہ بات اپنے بچوں کے بارے میں کرتی تھی. آپ کو پتہ ہے اس نے کافی سارے جو ہیں بچے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں بہت بات کرتی تھی، بتاتی تھی. تو میں نے ان سے ایسے پوچھا، میں نے کہا آپ نے پوری دنیا سے بچے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، تو آپ نے کوئی مسلم بچہ کیوں نہیں اڈاپٹ کیا افغانستان، سیریا سے یا اس طرح کے کنٹریز سے، فلسطین سے؟ تو ان کا جو جواب تھا نا، آئی ول اسٹل آلویز ریممبر دیٹ، آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ. اس نے کہا کہ میں آئی ووڈ ہیو لو ٹو، لیکن شبنم بات یہ ہے کہ میں پھر ان کو وہ ماحول نہیں دے پاتی نا. میں ان کو کیسے وہ مسلمانہ ماحول اپنے گھر میں دیتی؟ ہمارا تو، مجھے تو وہ چیزیں نہیں آتی. میرے گھر کا ماحول بھی ڈفرینٹ ہے، میرے دوسرے بچے بھی ڈفرینٹ ہیں، تو اس بچے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے اگر میں اس کو کرتی اور پھر میں اس کو وہ ماحول نہ دے پاتی. تو اتنا کہ ڈیپ وہ سوچتی تھی. وہاں پہ دادو میں آئی ریممبر کہ وہ جب خواتین سے مل رہی تھی تو ان سے پوچھ رہی تھی، ایک خاتون نے کہا کہ جی میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرا ظاہر جو بھی تھا چھوٹا موٹا سب کچھ ختم ہو گیا. اب میں اگر کہیں پہ جاتی ہوں کوئی ایڈ کا سامان لینے یا کچھ بھی ہیلپ کے لیے، تو میری 2 جوان بیٹیاں ہیں پیچھے، ان کو میں اکیلا کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ تو ہم تینوں ہی بس یہاں پانی میں بند بیٹھے ہیں، تو ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ تو مطلب مجھے بتانا تو نہیں چاہیے، لیکن اس نے چھپ چھپ کے ان خواتین کی کافی مدد کی. مجھے بتایا، اس نے مجھے کچھ چیزیں دی کہ ان کو چھپ چھپ کے دے دینا. تو اس طرح کی وہ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ ظاہر ہے شی ڈز ناٹ وانٹ کہ وہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں، اور میں ڈیٹیل میں اس کے جاؤں گی بھی نہیں. کچھ ایسی کیمپس تھے جو کہ کیمپس نہیں تھے، تب تو اتنے کیمپس نہیں بنے تھے، بالکل روڈ کے کنارے پہ، جیسے نہیں ہمارے سندھ میں آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہوگا یا نہیں، وہ چارپائی کو اس طرح سے کر کے اس کی سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، کوئی پردہ اس طرح کا دے دیتے ہیں. تو وہاں پہ کچھ بوڑھی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، تو ان کے ساتھ وہ گھنٹوں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی فرش پہ، ان سے باتیں کر رہی تھی. میں ظاہر ٹرانسلیٹ کر رہی تھی، وہ ان سے سوال پوچھ رہی تھی، تو میں ان کو بتا رہی تھی سندھی میں، لوکل لینگویج میں ان کو بتا رہی تھی، اینڈ دین واز ٹرانسلیٹنگ. تو گھنٹوں ہم لوگ بیٹھے، تو اتنی شدید دھوپ تھی، تو مجھے دھوپ سے اکثر میگرین ہو جاتا ہے، تو مجھے بہت شدید سر درد اسٹارٹ ہو گیا. لیکن میں نے انجلینا کو دیکھا تو شی واز لائک فلی انٹو اٹ. اس کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں تھا کہ مجھے پانی چاہیے، کھانا چاہیے، گرمی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یا اس طرح کی چیزیں، تو ایسی کچھ نہیں تھا. تو میرا خیال ہے یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے ایک پروفائل تو ظاہر ایز اے سیلیبریٹی ہے، لیکن ایز اے ہیومینیٹیرین ورکر میں نے خود ان سے بہت کچھ سیکھا، اور جو ان کا اسپرٹ تھا میری ٹیم نے وہاں پہ دیکھا، تو ہمارے اندر بھی ایک بہت بڑی انسپریشن ہوئی. تو آئی ووڈ سے شی واز اے ونڈرفل ہیومن بینگ، شی واز اے ونڈرفل پرسن. بلکہ فلڈ کے بعد جب وہ واپس چلی بھی گئیں، تو ان کی ٹیم کافی عرصے تک ہمارے ساتھ رابطے میں تھی کہ وہ جو خواتین تھیں اس گاؤں میں جو دادو میں ہم گئے تھے نا، اب ان کا کیا اسٹیٹس ہے. تو ہم ان کو آپ لوگوں نے کیا سپورٹ کی ہے، تو ہم لوگ کنٹینیوسلی ان کو اپڈیٹ رپورٹس بھیجتے رہے تھے. 1-2 دفعہ ہماری ٹیلی فونک بھی ان کی ٹیم کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی تھی، اور ہم نے ڈیٹیل میں باتیں بتائی تھی، تو وہ بھولتی نہیں تھی. شی کیپٹ کنٹینیو فالوئنگ اپ کہ اب کیا ہے، اب کیسا ہے، اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں. تو ان کا تو یہ کام تھا کہ وہ اس پروفائل کو بڑھائیں، یا اگر انٹرنیشنلی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس بات کو وہ پہنچائیں، تو دس از واٹ شی کوڈ ڈو. اور ہم نے ظاہر ان کو بھیجی بھی صحیح چیزیں. تو دیٹ واز مائی ایکسپیرینس. اچھا شبنم صاحبہ، آپ نے بہت زیادہ بات کی، جو کہ آپ کی سکلز میں بھی آتا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن پہ آپ کام کرتی ہیں، لیڈرشپ کو کوالٹیز ہیں. آپ کس طرح سے اپنا یہ جو آپ کا اتنا نالج ہے، جو آپ نے چیزیں خود برداشت کی ہیں، آپ نے کہا آپ نے خود کاؤنسلنگ بھی کی ہے، سو آپ اپنی لکھت کے ذریعے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر رہی ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی خواتین کو، لڑکیوں کو امپاور کر سکیں، تاکہ ان کو وہ چیلنجز نہ برداشت کرنے پڑیں جو ہم لوگوں نے دیکھے؟ For a long time I have been struggling with myself in terms of whether I should start writing or not, whether I should start speaking or not. کیونکہ وہ جو لرنڈ بیہیویئر تھا کہ یو ول بی ججڈ vis-a-vis واٹ یو آر اسپیکنگ. لوگوں کو لگے گا یہ جو کچھ بول رہی ہے یا لکھ رہی ہے، اس کے پیچھے دس تھنگ اینڈ دیٹ تھنگ اینڈ آل دیٹ. سو آئی ریئلی ہیو ٹو رائز ابو دیٹ فیئر. بیکاز ایک دفعہ جب آپ کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس سچویشن کو، اٹ ہیلپس اے لاٹ. دین یو نو کہ اتنا بھی نہیں تھا جتنا میں نے سوچا تھا. فیئرس جو ہیں وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. سو آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ. میں نے بلاگنگ بھی کی، میں نے آرٹیکلس بھی لکھے، اینڈ آئی ہیو بین اسپیکنگ پبلک فورمس پہ بھی، اسمال گروپس میں بھی، اسپیشلی پکنگ اپ کوشچنس. اور آئی آسک لاٹ آف کوشچنس بائی دا وے، اسپیشلی پکنگ اپ کوشچنس اینڈ کنورزیشن جو کہ بہت زیادہ مین اسٹریم نہیں ہے، جن پہ لوگ بہت زیادہ بات نہیں کرتے. کیونکہ کچھ آپ کے ہارڈ ٹاپکس ہوتے ہیں نا، اب انرجی کا کرائسس ہے، اس پہ ہر کوئی بولے گا.
پانی کا کرائسس ہے اس پہ سب کوئی بولے گا, فلڈ آ گیا کھیت ڈوب گئے کسانوں کا کچھ نہیں ہوا, اور مہنگائی ہو گئی اس پہ ہر کوئی بولے گا. بٹ دیر آر سیورل ٹاپکس جس پہ ہماری ہاف آف دا پاپولیشن از سفرنگ, لیکن اس پہ بہت کم لوگ بولیں گے, وہ بولیں گے تو اتنا مین اسٹریم نہیں ہوگا. So it was very important to raise those questions and talk about those things. Yeah. So it's easy, right? You were talking about it. آپ کو obviously as a person, کیونکہ آپ نے کہا آپ کو پڑھنے کا شوق ہے, آپ کو ایکسپلور کرنے کا شوق ہے, آپ جگہوں کو بہت زیادہ, میں آپ کا فیس بک دیکھ رہی تھی اور آپ نے کہا کہ آپ کو جگہوں کو ایکسپلور کرنے کا شوق, آپ کو لوگوں سے ملنے کا شوق ہے. آپ اس شوق کو پورا کر پاتی ہیں اپنی اس مصروفیت کے باعث؟ I do, because my job requires to meet with a lot of people, to build partnerships, to build relationships, to build trust. تو ون آف دا مائی جاب ریکوائرمنٹ, اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا ورک لائف بیلنس کی, تو ہمارا جو ہے نا لائف اینڈ ورک از انٹیگریٹڈ, رادر اٹس ناٹ اے کویسچن آف بیلنس, اٹس مور انٹیگریٹڈ, اٹ از دا لائف وچ وی آر ڈوئنگ. اینڈ سنس اٹس اے ویری سینسٹیو ورک, ہمارا جو کام ہے اس کو لائف سیونگ ورک کہا جاتا ہے, بیکاز یور انٹرونشنس آر ایکچولی سیونگ سمبڈیز لائف, ویدر وہ ہیلتھ ہو یا نیوٹریشن ہو یا جینڈر بیسڈ وائلنس کے کیسز ہوں, چائلڈ پروٹیکشن پہ ہم کام کرتے ہیں, اور بڑے ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم کیس مینجمنٹ تک کرتے ہیں, لیگل کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں, سائیکو سوشل کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں, ریفرلس بھی کرتے ہیں, تو اٹس اے ویری سینسٹیو ورک. تو ظاہر ہے یو ڈیل ود, یو ہیو ایکسپوئر اینڈ ایکسیس ٹو دا سچویشنس جہاں پہ عام لوگوں کی نہیں ہوتی ایکسیس. فار ایگزامپل ساؤتھ سوڈان اور یمن میں ہم ایسی جگہوں پہ گئے, بیکاز آف دا ہیومینیٹیرین ایڈ ورکرس وی ور ایبل ٹو گو اینڈ سی what is happening and talk to people, been through lot of traumas, لیکن ظاہر ہے وہاں پہ بھی جرنلسٹ بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. so you have seen a lot, تو there is a lot of burden which we are carrying with ourselves, کیونکہ یہ آسان نہیں ہے, آپ بھی اس ٹراما سے گزرتے ہیں. ایون ان ایریاز میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ورک فورس ہوتی ہے, آپ کے جو اسٹاف ہوتے ہیں, almost everyone has lost someone, کسی کے بچے, کسی کا گھر, کسی کی پوری فیملی, کسی کا they have been displaced and they have been through lot of trauma. آئی ریمبر جب فرسٹ ٹائم میں یمن میں گئی تھی تو میں یہاں سے یہ سوچ کے گئی تھی کہ وہاں پہ کیونکہ آن گوئنگ وار ہے اور دیر از اے بامبنگ اینڈ شیلنگ آل دا ٹائم اینڈ پیپل ہیو لاسٹ آلموسٹ ایوری تھنگ, تو وہاں پہ ایک بڑا گلومی سا انوائرمنٹ ہوگا. پیپل وونٹ بی لافنگ اور اسمائلنگ اور مے بی ویئرنگ گڈ کلوتھس اور ایٹنگ اور ڈوئنگ اٹینڈنگ ویڈنگس اور سم تھنگ. تو میں جب یہاں سے گئی تو آئی پک آل مائی ویری اولڈ کلوتھس جو پھٹے پرانے, اور میں نے کہا وہاں پہ کیا نئے کپڑے پہننے ہیں. میں اس مائنڈ سیٹ سے گئی, اور آف کورس جب میں سنا ایئرپورٹ پہ اتری تو وہاں پہ بھی انوائرمنٹ ایسا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ جی اب 5 منٹ پہلے یہاں رن وے پہ بم گرا تھا تو ابھی رک جائیں جب تک ہم اس کو ریپیئر کر لیں, تو یہ کامن ہوتا تھا. بٹ وین آئی جوائن مائی آفس, وہاں پہ جب میں نے اپنی کلیگس کو دیکھا تو دے ور آل لافنگ اینڈ اسمائلنگ اینڈ ورکنگ اینڈ انٹریکٹنگ ود ایچ ادر, اینڈ دیٹ ری بلڈ مائی فیتھ ان ٹو ہیومینٹی. سو اس طرح کے جو ایکسپیرینسز ہیں نا, دیٹ گیوز یو لاٹ آف مٹیریل ٹو تھنک, ٹو ریفلیکٹ, ٹو رائٹ اینڈ ٹو کنٹریبیوٹ مور ایکچولی. اور آپ نے کہا کہ یہ بہت زیادہ جو ٹراما ہوتا ہے, خاص کر کے جب آپ اس طرح کے لوگوں سے خود ڈائریکٹلی مل رہے ہوتے ہیں, اور اس کے حوالے سے بھی بہت سے سیشنز ہوتے ہیں, آپ اس طرح کے سیشنز کا پارٹ رہی ہیں ٹو انبرڈن یور سیلف؟ Yes, organization has a full system to support their workforce. تو not only me but my colleagues, my workers, ان کی کاؤنسلنگ, ان کی سائیکو سوشل کاؤنسلنگ, دیر از اے پروفیشنل سسٹم سو دیٹ پیپل آر, کیونکہ سم ٹائم جب آپ اسے گزر رہے ہوتے ہیں نا آپ کو لگتا نہیں ہے, یو فیل لائک یو آر آل فائن, بٹ اٹ از ناٹ ٹرو, بیکاز یو ہیو بین ایکسپوز ٹو ایکسٹریم سچویشن وچ از ایکسٹریملی وائلنٹ اور very sensitive and whatever. So the organization supports in terms of, and we have been underdoing a lot of self-help courses as well, yeah, so that we are fully equipped. ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی جو ہے نا اس کا برڈن نہ اٹھا سکیں, اس ساری چیز سے گزر رہے ہوں. آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے شبنم صاحبہ, بیکاز اس وقت آپ کو طلبہ و طالبات بھی دیکھ رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی ایسا میسج جو کہ ان کے مستقبل کو بہتر بنانے میں کام آ سکے. ویل میں آئی ول کاؤنٹ آن مائی اون ایکسپیرئنسز, اور اسی کی بیسس پہ میں ایک میسج دینا چاہوں گی. ایڈوائس تو میں نہیں کہوں گی, اٹس اے میسج کہ آپ سب یونیک ہیں اور ہم سب یونیک ہیں بیسیکلی. تو وی آر بورن ود یونیک کوالٹیز. تو یہ بڑا انجسٹس ہوتا ہے کہ ہم اپنی ان کوالٹیز کو نہیں دیکھتے, وی ٹرائی ٹو بی سم بڈی ایلس. کیونکہ دنیا میں اتنی ساری ہم چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بھی ہو جائیں, ہمارے اندر یہ بھی کوالٹی ہو, ہم یہ بھی کریں, تو وی لوز ٹچ ود آور اون یونیکنیس. تو آپ کی جو یونیکنیس ہے نا,
اس کی قدر کریں اور اسی پہ بلڈ کریں. آپ کی کامیابی اسی میں ہوگی. تو آپ کے اندر جو بھی یونیک اسکلس ہیں, صلاحیتیں ہیں, کیپیبلٹیز ہیں, اس کو سب سے پہلے آپ سمجھیں, کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے نا ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے. یو نیڈ مومنٹس آف سیلف ٹاک, کوائٹنیس اینڈ ریفلیکشن, واٹ از ورکنگ فار یو اینڈ واٹ از ورکنگ فار ناٹ. And then you also need to unburden yourself with some of the stuff which you learn, but maybe it is you need to unlearn that. So be yourself, don't be afraid, try to understand and capitalize on your own uniqueness. Thank you. Thank you Shabnam Saiba, it was pleasure talking to you. اور اسی پر ہم آج کا انٹرویو ختم کریں گے کہ اپنی جو آپ کی کیپیبلٹیز ان پہ ٹرسٹ کریں, یونیکنس برقرار رکھیں, کیونکہ یہی آپ کے مستقبل کی بہترین ترقی کی ضمانت ہے. شائستہ یاسمین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.